بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کا کھانا میرے لیے جائز ہوا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں ملک اردن سے 2 ٹوکری پکی ہوئی تازہ کھجور آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ رطب تازہ کھجور ہے جو اردن کے گورنر نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، یہ کس چیز پر رکھ کر لائی گئی ہے؟ بتایا گیا، ڈاک کے لیے استعمال کی جانے والی سواریوں پر۔ عمر بن عبدالعزیز، ڈاک کی سواریوں کو استعمال کرنے کا میں دیگر مسلمانوں سے زیادہ حقدار نہیں۔ تم کھجور کی ان دونوں ٹوکریوں کو لے جا کر بیچ ڈالو اور ان کی قیمت ڈاک کے لیے استعمال کیے جانے والے جانوروں کے چارے پر خرچ کرو۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز کا بھتیجا حاضر ہوا۔ اس نے نزدیک کھڑے ایک آدمی کو کھنکی سے اشارہ کیا اور اس سے کہا، جاؤ، جب ان دونوں ٹوکریوں کی قیمت لگ جائے تو انہیں خرید لو اور میرے پاس لاؤ۔ جب دونوں ٹوکریاں بازار بیچنے کے لیے لے جائی گئیں تو ان کی قیمت 14 درہم متعین ہوئیں۔ اس آدمی نے 14 درہم میں کھجور کی یہ دونوں ٹوکریاں خرید لی اور انہیں عمر بن عبدالعزیز کے بھتیجے کی خدمت میں حاضر کیا۔ بھتیجے نے کہا، ایک ٹوکری امیر المؤمنین کی خدمت میں لے جاؤ اور ایک میرے لیے رکھ چھوڑو۔ چنانچہ اس آدمی نے کھجور کی ایک ٹوکری حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب دیا، کھجور کی دونوں ٹوکریاں آپ کے بھتیجے نے خرید لیں، پھر ایک ٹوکری آپ کی خدمت میں بھیجی اور دوسری اپنے لیے رکھ لی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اب میرے لیے اس کا کھانا جائز ہوا۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے جو نیچے درج ذیل ہے۔ عوامی وسائل کا تقدس، سرکاری وسائل جیسے ڈاک کے جانور، گاڑیاں یا فنڈ کو ذاتی فائدے یا تحائف کی نقل و حمل کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، خواہ وہ ملک کا سربراہی کیوں نہ ہو۔ قانون کی بالادستی، حکمران یا افسر اعلیٰ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود عام مسلمانوں کے برابر سمجھا اور امتیازی سہولت لینے سے انکار کر دیا۔ حلال اور پاکیزہ رزق کی فکر، جب تک کھجوروں میں سرکاری خرچ، ڈاک کی سواری کا عنصر شامل تھا، انہوں نے اسے اپنے لیے جائز نہیں سمجھا، لیکن جب اسی کھجور کو مارکیٹ کی اصل قیمت ادا کر کے خریدا گیا تو وہ پاکیزہ رزق بن گئیں۔ تو حیف کے پیچھے رشوت کا سد باب، گورنروں یا ماتحتوں کی طرف سے اعلیٰ عہدوں کو بھیجے جانے والے تحائف بظاہر نذرانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اقربا پروری کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر حکمران ایسے ہوں تو معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اسلاف کی زندگی کا یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔